ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ولید سے ہو از این انرجی اکانومسٹ اور ہم لوگ ان سے بیسکلی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں تو آپ اپلائنسز ایسی لے سکتے ہیں جو بجلی کم یوز کریں، اور اگر آپ گھروں میں رہتے ہیں تو آپ سولر پینلز لگا سکتے ہیں. فار ایوری ہاؤس دیر از اے سولوشن بائی وچ یو کین میک شیور کہ آپ جو ہے اپنا بجلی کا بل بھی کم کریں اور اوور آل انرجی کنزرویشن بھی ہو. اینڈ آن دیٹ نوٹ ڈاکٹر خالد آئی لو ٹو بیسکلی آسک یو کہ اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ مجھے 5 ٹاپ اپلائنسز بتا دیں گھر کے اندر very quickly that are using the most بجلی، and specifically I wanted to ask about استری as well because I've noticed کہ میں نے جب اپنی استری کا ٹائم چینج کیا تھا تو گھر کے بجلی کے بل میں بہت فرق پڑا تھا. also let us know the timings which are important as well کہ کس ٹائم پہ بجلی سب سے زیادہ بل ہمیں دیتی ہے اور کس ٹائم پہ کم. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ جو آپ کی الیکٹریسٹی مینجمنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بلز کو کمپیئر کریں. آپ کا جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اگر آپ بلز کو دیکھیں تو اس میں ایک پورے سال کی منتھ وائز الیکٹریسٹی کنزمپشن اور بلز جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے ہسٹوریکل پیٹرنس کے ساتھ. تو اگر آپ اس سال کے اپریل کے بل کو اپنے پچھلے سال کے اپریل کے ساتھ کمپیئر کریں اور اگر وہ زیادہ ہے تو یہ دیکھیں کہ کیا اپلائنس آپ نے ایڈ کی ہے اور اگر وہ کم ہو گیا تو دیکھیں کس چیز کے ساتھ فرق پڑا. اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی اپلائنسز جو ہے وہ ایفیشینٹ ہے اور کون سی انیفیشینٹ ہے. اس میں کے الیکٹرک کے جو ایک اپلیکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر اسی طرح سے ہم ٹرینڈس کو اسٹڈی کریں ان اپلیکیشنس کے تھرو تو بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کس طرح سے کریں. تو جو بات آپ نے کی بٹ پہلے تو ڈاکٹر خالد ریٹ کم تھا، جو پہلے تو ریٹ کم تھا، اب تو ریٹ بڑھ گیا ہے. اگر ہم پچھلے اپریل سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر یہ تو ہمارا اتنا صحیح نہیں بیٹھتا. نہیں اگر ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا بل جو ہے وہ اٹ ٹینڈس ٹو ڈیکریز، وہ تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہوگی. لیکن آپ نے کمپیئر یہ کرنا ہے کہ آپ کی الیکٹریسٹی کنزمپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. بل کو چھوڑ دیں، صرف یونٹس کو دیکھیں کہ یونٹس کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. وہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دے گی کہ اپلائنسز کس طرح سے ایڈ ہو رہی ہیں. تو جو 5 میجر الیکٹریسٹی کنزمپشن اپلائنسز ہیں وہ آبویسلی اگر اے سی لگا ہے تو ایئر کنڈیشنر ٹاپ موسٹ آئے گا کہ وہ اراؤنڈ 30 to 50 to 60% آپ کے ٹوٹل الیکٹریسٹی بل میں ایئر کنڈیشنز کا جو ہے خرچہ آتا ہے. اس کے بعد آپ کے جو فینز ہیں، چونکہ پرانے والے فینز جو ہیں وہ کوئی اراؤنڈ 300 to 400 واٹس کے ہوتے تھے، ابھی وہ کم ہو کے 100 واٹس پہ آ گئے ہیں. تو اگر آپ وہ ریپلیس کرتے ہیں تو اس سے کم ہو سکتا ہے. تیسری چیز جو سب سے زیادہ بجلی کنزیوم کرتی ہے وہ آپ کا واٹر پمپ ہے، آپ کی جو موٹر ہے پانی کی، وہ بھی بجلی کنزیوم کرتی ہے. تو اس کو آپ کو واٹر مینجمنٹ کے ساتھ لنک کرنا ہے. تو یہ ایک انٹیگریٹڈ سولوشن ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ٹائم مینیج کر رہے ہیں، واٹر مینیج کر رہے ہیں، تب جا کے آپ کا الیکٹریسٹی کا بل جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اور چوتھی چیز جو آپ نے بتایا کہ جو استری کا خرچہ ہے خاص کر آپ کے پیکنگ آورز میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ ٹائم آف یوز میٹر یوز کریں. ویسے بھی اگر آپ پیکنگ آورز میں آئرن یوز کرتے ہیں تو اس کا جو بل ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک تو یہ کہ ایفیشینسی آف یور آئرن، آپ کی استری جو ہے وہ ایک ماڈرن جدید جو ہے وہ اکوپمنٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ کتنا ٹائم آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے. مطلب کپڑے استری کرنے کی جو ٹیکنیک ہے وہ بھی اپ ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو سکے. اور جو چوتھی چیز ہے چونکہ وہ سارا ٹائم چلتی رہتی ہے ریفریجریٹر، اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا ایک تو یہ کہ اس کا جو انٹرنل ہے آپ کو اس کی صفائی کرنی ہے، اس کو زیادہ سٹف نہ کر دیں آپ ریفریجریٹر کو. اور دوسرا اس کے جو پینلز ہیں ان کو آپ نے صاف رکھنا ہے، باہر کے پینلز جو ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو ایک ریگولر ٹرپنگ میکانزم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکے. اس سے بھی الیکٹریسٹی جو ہے وہ بچ سکتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے بولے جدید استری ہونی چاہیے، تو یہ جدید استری کون سی ہوتی ہے؟ اسٹیم آئرن، مطلب ہم بھاری والی استری نہ یوز کریں؟ جدید استری سے جدید استری سے مراد میری یہ ہے کہ اس کی ایفیشنسی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرے گی فار دا کلوتھس. ناٹ کہ وہ جو ہے وہ ہیٹ کو یوز تو کریے، الیکٹریسٹی کو یوز تو کریے، لیکن وہ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے. تو وہ جتنا زیادہ ماڈرن اپلائنس ہوگی آپ کی اتنی زیادہ کنورژن ہوگی. ڈاکٹر خالد آپ نے آورز کیا بتائے تھے، پیک آورز for our audience, would you like to tell us؟ دیکھیں پیک آورز جو ہے یہ ویری کرتے ہیں. پیک آورز میں ایک تو یہ کہ ٹائم آف یوز میٹر پہ زیادہ وہ اس کا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے 8 سے لے کے 11 بجے تک کے جو آورز ہیں ان کو پیک آورز کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کر رہے ہیں تو یہ ایک ایوریج ویلیو کے طور پہ آپ کو زیادہ بل کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے.
अच्छा ठीक है, गॉट इट, ओके, बस सही है, वी हैव नोटेड दिस डाउन. अच्छा, एंड बाय द वे वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू एज वेल कि ये जो AC DC इन्वर्टर है 30 के भी हैं, 50 के वाट के भी हैं, सो व्हाट अबाउट देम एज वेल? आपको क्या लगता है, इससे वाकई में फ़र्क पड़ता है कि मोर और लेस हम लोग ब्रेक इवन पर ही आ जाते हैं? जी देखिए, नहीं, जो आपके इन्वर्टर्स हैं, आपके जो DC इन्वर्टर ACs हैं, उससे वाकई फ़र्क पड़ता है. वो इस तरह से फ़र्क पड़ता है कि आपके जो पुराने ट्रेडिशनल ACs थे वो एक ही स्पीड पे जो है वो चलते जाते थे उस पॉइंट तक जो आपने थर्मोस्टेट पे सेट किया हुआ है, और वो उतनी बिजली कंज्यूम करते जाते थे एक ही रफ्तार के साथ. लेकिन जो आपके DC इन्वर्टर्स हैं वो जैसे जैसे आपका कमरा ठंडा होता जाता है अपनी रफ्तार को कम करते जाते हैं. उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम होता जाता है. लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये कि अगर आप AC यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंसुलेशन पे भी जो है वो फोकस करना है, ताकि आपका जो बाहर से हीट आ रही है उसका भी जो रेट है वो कम रहे. उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा बचेगा. लेकिन बात आपकी ठीक है कि इन्वर्टर्स AC या इन्वर्टर फैंस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम हो सकता है.